نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ثلاثی مزید فی کے ابواب کے سلسلے میں باب نمبر 2 باب تفیل پڑھیں گے۔ باب تفیل میں دیکھیں فا عین لام، ان کے علاوہ تا اور یا جو ہیں یہ اضافی ہے، تو یہ ہو جائے گا تفیل۔ باب تفیل یہ باب کا جو نام ہوتا ہے وہ اسی کا مصدر بھی ہوتا ہے۔ اس وزن کے اوپر ہم اردو میں بہت سارے الفاظ بولتے اور سنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تعلیم، یہ بھی اس تفعیل کے وزن کے اوپر ہے۔ تعلیم، تنزیل، ترسیل، تبدیل، تفہیم، تذلیل، تجدید، تصدیق، تکفیر، تدبیر، تسبیح، تقدیر اور تعریف، یہ ہم روز بولتے اور سنتے رہتے ہیں۔ چلیں اب باب تفعیل کے بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اس کی پہچان اور اس کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے وزن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں 8، ان میں یہ ایک واحد باب ہے باب تفعیل، جس کے عین کلمے کے اوپر تشدید آئے گی۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کے عین کلمے کے اوپر تشدید آئے گی۔ فعل ماضی کے عین کلمے کے اوپر یہ دیکھیے تشدید آ گئی ہے، فعل مضارع کے عین کلمے کے اوپر تشدید آ گئی ہے۔ یعنی یہ جو عین ہے یہ 2 دفعہ آیا ہوا ہے۔ پہلا تو فعلا، اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں اسٹینڈرڈ، وہ اس کا عین ہے فعلا، اور دوسرا فعلا عین کلمہ جو ہے یہ جو ہے اس کا زائد حرف ہے، یہ زائد حرف ہے۔ فعل ماضی میں بھی زائد حرف ہے اور فعل مضارع میں بھی عین جو ہے یہ زائد حرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک حرف اس میں زائد ہوا ہے، تو اس کا وزن کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی کا فعلا، مضارع کا یفعلو۔ اب دیکھیں فا عین لام کلمہ، یہ آپ نے حروف لے لیے، اس کے روٹ لیٹرز لے لیے، مادہ لے لیے، تو اس سے کیا بن جائے گا؟ فعلا یفعلو تفعیلاً۔ تفعیلاً اس کا مصدر بن جائے گا، باب کا نام ہی مصدر آ جائے گا، تو مصدر ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس میں زبر آتی ہے۔ چلیں اب ہم باب تفعیل کی خصوصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باب تفعیل، اس کی پہلی خصوصیت جو ہے وہ فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے۔ خصوصیت کا مطلب ہے کہ یہ باب فعل جو ہیں جو اس باب میں آئیں گے تو وہ اس کی کیا خصوصیت ہوگی، وہ کیا مفہوم دیں گے۔ تو اس میں پہلے تو متعدی بنا دیں گے، پھر کیا مفہوم دیں گے، وہ بتدریج کوئی فعل جو ہے جو کام ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے سر انجام پاتا ہے اس باب میں، باب تفعیل میں، اور اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ اور نئی نئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس میں بہت اہتمام کیا جائے گا، اس میں وہ مفہوم دے گا۔ کسی چیز کی زیادتی کا مطلب ہے یعنی تعداد میں زیادہ ہونا، اس کا مفہوم آپ کو ملے گا۔ یعنی تعداد میں زیادہ کا مطلب ہے ایک فعل میں شدت کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، مبالغہ جس طرح کہتے ہیں، شدت کا مفہوم پایا جائے گا۔ یہ آگے ہم جا کے انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ اندازہ لگانا یا دعویٰ کرنا۔ اندازہ لگانا کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص بزدل ہے، تو آپ یا تو اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بزدل ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو واقعی پتہ ہوتا ہے کہ وہ بزدل ہے، یا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں معنی آ سکتے ہیں، یا تو آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا، یا اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ بزدل ہے۔ دونوں میں سے کچھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اس باب میں یہ خصوصیات ہیں۔ فعل یفعل تفعیلا۔ اب اس میں ہم روٹ لیٹرز رکھتے ہیں، نون، زا، لام، تو کیا بن جائے گا؟ نزلہ، نزلہ، ٹھیک ہے نا، اس نے اتارا،
ٹھیک ہے. نزلہ ہم نے پڑھا تھا نا ثلاثی مجرد میں، نزلہ وہ اترا، لیکن یہاں پہ نزلہ اس نے اتارا. باب افعال میں بھی یہی مطلب آ رہا تھا، نزلہ اس نے اتارا. اب ہم آگے دیکھیں گے ان میں کیا فرق ہے، باب افعال میں اور باب تفعیل میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے نا، وہ یک بارگی کے ساتھ ہوا تھا، یہ بتدریج ہوگا. آگے ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. نزلہ اس نے اتارا، ینزل وہ اتارے گا یا وہ اتارتا ہے. تنزیلاً یہ مصدر ہے، اتارنا، اتارنا. ٹھیک ہے، اس نے اتارا، نزلہ اس نے اتارا، ینزل وہ اتارے گا یا اتارتا ہے. تنزیلاً اتارنا، ہم نے پڑھا ہو نا مصدر کا نا آتا ہے، کھیلنا، پڑھنا، یہ کام کا نام ہے مصدر جس کو کہتے ہیں. ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اب باب تفعیل کی خصوصیات کو مزید تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ثلاثی مجرد کا فعل لے لیا نزلہ، نزلہ احمد، احمد اترا. اثر فعل کا اثر احمد فاعل کے اوپر ہی جا رہا ہے، ثلاثی مجرد ہے، احمد اترا. ٹھیک ہے نا، یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. نزلہ احمد، احمد اترا. اب ثلاثی مزید فی کے باب تفعیل میں لے آتے ہیں. نزلہ احمد، احمد نے اتارا. ٹھیک ہے، اب احمد نے اتارا، اتارا کا مطلب ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہے. کیا اتارا؟ نزلہ احمد، احمد نے اتارا. اب متعدی ضروری ہے یہ. ولدن لڑکے کو اتارا. ٹھیک ہے، احمد نے لڑکے کو اتارا، تو یہ ہو جائے گا آپ کا فعل متعدی. تو اس طرح یہ فعل لازم سے فعل متعدی بناتا ہے، کیونکہ اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ثلاثی مزید فی کے ابواب جو ہوتے ہیں اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ متعدی بن گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے. دوسری مثال دیکھیں، علمہ، علمہ ثلاثی مجرد ہے یہ. علمہ اس نے جانا. احمد، احمد نے سیکھا. القرآن، قرآن، احمد نے قرآن سیکھا. سمپل ہے یہ. ٹھیک ہے، احمد نے قرآن سیکھا، یہ متعدی ہے. احمد نے کیا سیکھا؟ قرآن سیکھا. اب ثلاثی مزید فی میں لے آئیں. علمہ احمد القرآن، علمہ کا مطلب ہے سکھایا. احمد، احمد نے سکھایا. القرآن، قرآن، احمد نے قرآن سکھایا. اب اس میں مفعول، دوسرے مفعول کی بھی ضرورت ہے. ضرورت پڑ رہی ہے کہ بھئی کس کو سکھایا؟ علمہ احمد القرآن، احمد نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ ولدن لڑکے کو سکھایا. تو یہ مفعول در مفعول بن گیا. ٹھیک ہے نا، متعدی در متعدی آ گیا، دو مفعول آ گئے ہیں اس میں. اور اس میں ایک دوسری چیز بھی آ گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ علمہ، علمہ کا مطلب ہے سکھایا. اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ سکھایا. احمد نے قرآن آہستہ آہستہ سکھایا، تھوڑا تھوڑا کر کے. مطلب قرآن تو ایک بار جو ہے نہیں سکھایا جا سکتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا روز تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے، نئے نئے سبق ان کو دیے جاتے ہیں قرآن میں، آہستہ آہستہ کر کے اس کو سکھایا جاتا ہے. تو باب تفعیل کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ علامہ کی کیا ہے؟ سکھانا، لیکن بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے، اہتمام کے ساتھ. ایک تو یہ متعدی کو متعدی در متعدی بناتا ہے، اور بتدریج کوئی فعل سر انجام دیا جاتا ہے. اگلی مثال دیکھتے ہیں. دربا احمد ولدن، دربا ثلاثی مجرد ہے یہ، مارا. احمد، احمد نے لڑکے کو مارا. احمد نے لڑکے کو مارا. دربا احمد ولدن، احمد نے لڑکے کو مارا. تو اب کیسے مارا؟ دیکھیں اضافی مفعول اس میں نہیں آیا ہوا ہے، اس میں اضافی مفعول نہیں آیا، ایک ہی مفعول ہے، احمد نے لڑکے کو مارا. لیکن اس میں دربا، اب کس چیز کا مفہوم دے رہا ہے؟ مفہوم میں شدت اور مبالغہ آیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ دربا احمد ولدن، احمد نے لڑکے کو بس مارا، ایک دپڑ مار دیا. لیکن دربا احمد ولدن، دربا کا مطلب ہے خوب زور زور سے مارا ہے، کوٹ کوٹ کے مارا اس کو. ٹھیک ہے، بہت شدید طریقے سے مارا. دربا احمد ولدن، شدید، احمد نے لڑکے کو شدید مارا. یعنی مفہوم میں شدت پائی جاتی ہے، مفعول مبالغہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں، کسرا توڑنا، توڑا. کسرا، کسرا کا مطلب ہے اس نے
چکنا چور کر دیا. ایک مثال کے طور پہ گاڑی کا شیشہ پتھر لگتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, کسرا ٹوٹ گیا. تو کسرا کا مطلب ہے کوئی ڈنڈا لے کر گاڑی کا شیشہ توڑے اور اس کو چور چور کر دے, اس کو کہتے ہیں کسرا. ٹھیک ہے نا, اس میں شدت پائی جاتی ہے, مفہوم میں شدت آ جائے. قطع کا مطلب ہے کاٹنا, قطع کا مطلب ہے باب تفعیل میں آ گیا, قطع کا مطلب ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مثال کے طور پہ کسی نے اگر کوئی چیز پھل کاٹا ہے, ایک چھری سے کاٹ دیا تو بس کاٹ لیا, اس کو قطع کہتے ہیں. لیکن جب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قطع. سمجھیے آپ اس کو. تو اس میں کیا ہو جائے گا, مفہوم میں شدت اور مبالغہ پایا جاتا ہے اس میں. ضربا احمد ولدن, احمد نے لڑکے کو بس دپڑ مار دیا. لیکن دربا احمد ولدن, احمد نے لڑکے کو خوب دل کھول کے مارا. تو اس میں مفہوم میں شدت پائی گئی ہے. آگے دیکھیں, قتل احمد ولدن, احمد نے لڑکے کو قتل کیا, بس اس کو قتل کر دیا. اب قتل احمد الناس, احمد نے لوگوں کو قتل کیا, مطلب اس میں تعداد آ گئی ہے, تعداد آپ کو بتا رہا ہے. قتل احمد الناس, لوگوں کو قتل کیا. تو اس میں کیا آ جائے گی, تعداد آ جائے گی. اب دیکھیں, کذب احمد, احمد نے جھوٹ بولا. باب تفعیل میں کذب احمد, اب یہ جھٹلایا, جھٹلایا کس کو جھٹلایا, احمد کو جھٹلایا. ٹھیک ہے. اب اس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. کذب احمد, احمد نے جھٹلایا. بھئی کس کو جھٹلایا, مفعول ہونا چاہیے. ولدن, لڑکے کو جھٹلایا. احمد نے لڑکے کو جھٹلایا. تو ہو سکتا ہے یہ جو جھٹلانا جو ہے وہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, احمد نے لڑکے کو جھٹلایا, اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے کہ وہ جھوٹا ہے, یا وہ دعویٰ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے, اس نے جھٹلایا اس کو. تو اس میں دونوں آ سکتے ہیں, یا یہ آ سکتا ہے یا یہ آ سکتا ہے, دعویٰ آ سکتا ہے یا اندازہ لگا سکتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری خصوصیات جو ہیں ایک جملے میں آ جائیں, نہیں, کچھ آ سکتی ہے, کچھ نہیں آ سکتی ہے. ٹھیک, ضروری نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ خصوصیات جو مثالوں کے ساتھ سمجھائی گئی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھتے ہیں, تدریج اور اہتمام کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ, تاکہ آپ کو اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو جائے. نزلہ ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ثلاثی مجرد کیا ہے, وہ اترا. ثلاثی مجرد میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, نزلہ وہ اترا. اس میں وہ جو ہے ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے, وہ اترا, نزلہ. انزلہ یہ باب افعال ہے, باب افعال ہے نا, باب افعال کا مطلب ہے اس نے اتارا. نزلہ یہ کون سا باب ہے, دیکھیں تشدید آ گئی ہے, یہ باب تفعیل ہے. اس کا مطلب بھی اس نے اتارا, دونوں کا مطلب اس نے اتارا. انزلہ نزلہ اتارا. اب انزلہ میں اور نزلہ میں کیا فرق ہے, دیکھیں نزلہ میں بتدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا, آہستہ آہستہ کر کے اتارا. اور انزلہ میں اتارنے کا مطلب ہے یک بار اتار دیا. مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے جو ایک ہی دفعہ اتارنے کی ہے, تو آپ اس کہتے ہیں انزلہ. ٹھیک ہے, اتارو, تو وہ اتار دیتا ہے ایک ہی بار. نزلہ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری جاتی ہے, بہت زیادہ اور تھوڑی, تو وہ اس کو کہیں گے نزلہ. تو ان کا یہ مطلب ہے. انزلہ اور نزلہ میں مفہوم میں آپ کو مطلب پر, یہ تو عربی ہے, عربی زبان ہے, بہت وسیع ہے, تو اس کے ابواب کو اسی لیے ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو, اس کے مطلب کو ہم بہتر طریقے سے سمجھا سکیں اور سمجھ سکیں خود. انزلہ نزلہ اس نے اتارا, اور نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اتارنا. بتدریج اور اہتمام کے ساتھ یہ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے, ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی. دیکھیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور یہاں پہ دیکھیں انا نحن نزلنا, نزلنا یہاں پہ آگے, انزلنا آگے. انزلنا یہ باب افعال ہے, ٹھیک ہے نا, نون زال رام آگے, اور یہ کون سا ہے, فعل ماضی کا ہے, اور فعل ماضی کا باب کون سا ہے, باب افعال ہے. نحنو اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے, ضمیر نہ آ گئی ہے نا, نحنو اگر کردار میں جائیں گے تو نحنو کی ضمیر چھپے گی. اس کا ترجمہ آ جائے گا بے شک, انا بے شک ہم نے اس قرآن کو, یہ انزلنا ہو, یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے اس کی جو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مفعول آ رہا ہے,
ضمیر متصل ہے، مفعول بن کے آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو اتارا قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی یک بار ہم نے اس قرآن کو آسمان دنیا پہ اتار دیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، ٹھیک ہو گیا؟ یک بار یہاں پہ کیا آئے گا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی یک بار نازل کر دیا آسمان دنیا کے اوپر۔ اب یہاں پہ کیا آئے گا، انا نحن نزلنا، نحن نزلنا، نزلنا یہ بھی اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، نون زال رام ہے، اور یہ زال دیکھیں عین کلمے کے اوپر تشدید آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا ہے، فعل ماضی ہے اور باب تفعیل ہے، نہ آ گیا نا تو یہ باب ماضی ہے اور تشدید باب تفعیل ہو گیا، اور اس میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے، نحنو کی، ہم نے اتارا۔ اب دیکھیں نزلنا، نہ نحنو کی ضمیر چھپی ہے نا، تو یہ نحنو کی ضمیر ادھر باہر آ جائے گی، جملہ اس میں ہو جائے گا، اور نحنو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو لے کر آتے ہیں ضمیر کو باہر جملے سے، ایسے فعل سے پہلے، اور انا جو ہے، انا بھی حرف تاکید ہے، انا اخبات بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں ڈبل تاکید آ گئی ہے، ڈبل تاکید، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، نزلنا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یعنی آسمان دنیا سے پھر تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، یہ جو ہے انا نحن نزلنا، اور بے شک ہم ہی نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ٹھیک ہے؟ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بتدریج جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے انزلنا اور نزلنا میں فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو باب فعل اور باب تفعیل جب آئے گا تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا مفہوم دیا جا رہا ہے۔ اب ہم خصوصیات میں تعداد اور معنی میں شدت کے بارے میں جانیں گے۔ یہ مثال دیکھیں، یذبحون ابناءکم، یذبحون با عین کلمے کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے یہ باب تفعیل میں سے ہیں، اور یا جو ہے علامت مضارع یعنی فعل مضارع ہیں، جمع مذکر غائب، یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں، یذبحون باب تفعیل، یعنی اس میں مفہوم میں شدت پائی جاتی ہے، وہ بے دردی سے بے رحمی سے ذبح کرتے ہیں۔ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو تعداد آ گئی ہے، ایک بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتے، سب کو ذبح کرتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں اسی قسم کی، یقتلون ابناءکم قتل کرتے ہیں، بے دردی سے قتل کرتے ہیں، ابناءکم تمہارے سارے بیٹوں کو، ایک کو بھی نہیں چھوڑتے، تو اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے مفہوم میں، اور تعداد بھی پائی جاتی ہے، زیادہ تعداد بھی پائی جاتی ہے۔ اب ہم باب تفعیل سے فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ یہ گردانیں بنانا تو ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ ہم پچھلے اسباق میں اس کو پڑھ چکے ہیں اور بنا بھی چکے ہیں، صرف یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا آ جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح بنتا ہے۔ اس کا پہلا صیغہ فعلا، فعلا یہ جو ہے فا اور عین کلمہ جو ہے ویسے ہی رہے گا، باقی جو ہے لام کلمہ آگے گردان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس حساب سے تبدیل ہوگا، کیوں تبدیل ہوگا، تو اس کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب دیکھیں اس گردان کو ہم اس میں روٹ لیٹرز نون زال لام ڈال دیتے ہیں، تو اس کی گردان بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ نزلہ، ٹھیک ہے، یہ اب باب تفعیل میں نزلہ کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ نزلہ، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتن، نزلتو، نزلنا، تو یہ باب تفعیل کی نزلہ کی گردان آ گئی ہیں۔ نزلہ
ٹھیک ہے، اس نے اتارا، اس نے اتارا، اس ایک نے، ان دو نے اتارا، ان سب نے اتارا، نزلو ان سب نے اتارا. تو یہ ماضی کی گردان ہمیں اس کا بارے میں پتہ ہے کہ کس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے. یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ آپ کو مزید تفصیل سے اس باب تفعیل کی ماضی کی گردان کے بارے میں پتہ چل جائے. آگے ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع کی گردان. فعل مضارع کی گردان یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو. وہی نزلہ کی ہم نون زاد لام روٹ لیٹرز اس میں رکھ لیتے ہیں. تو ینزلو، ینزلان، ینزلون. ٹھیک ہے، ینزلو وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا. ینزلو، ینزلان، ینزلون، تنزلو، تنزلان، ینزلن، ینزلن، تنزلو، تنزلان، تنزلون، تنزلین، تنزلان، تنزلن، انزلو، ننزلو. یہ آگے فعل مضارع کی گردان بھی. چلے آگے ہم مثالیں. ثلاثی مجرد اور باب تفعیل کا موازنہ کر کے ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ثلاثی مجرد صدقہ، یہ ثلاثی مجرد ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا باب جو ہے باب نون ہے. یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب جو پڑھے ہیں، یہ اس میں سے ایک باب نون ہے. باب نون ہم نے پڑھا تھا نا، باب فا اور نون ضاد سین، تو یہ ان میں سے ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے باب نون میں سے ہیں. اس کو دیکھیں صدقہ. صدقہ کو صرف دیکھیں. صدقہ کا مطلب ہے یہ فعل ثلاثی مجرد کا فعل ماضی کا صیغہ ہے صدقہ. اب صدقہ میں یہ پہلا صیغہ ہے. اس میں جو فاعل ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں اندر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر کی صورت میں، اور باہر بھی ہو سکتا ہے اسم کی صورت میں. صدقہ اس نے سچ کہا، صدقہ اس نے سچ کہا. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کوئی اسم ہمیں حالت رفع میں مل رہا ہے. اگر حالت رفع میں مل رہا ہے تو وہ فاعل بن جائے گا، فاعل باہر آ جائے گا. تو اب دیکھیں مرسلون کو دیکھیں. یہ مرسلون جو ہے حالت رفع میں ہے. مرسلون اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ مرسلین، جس طرح ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. کافرون اور کافرین، کافرون حالت رفع میں ہے. تو مرسلون جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے، فاعل بن رہا ہے، مرفوع حالت میں ہے نا مرسلون، اور یہ فاعل بن گیا ہے. ترجمہ کیا آ جائے گا؟ اور رسولوں نے سچ کہا. رسولوں نے سچ کہا، یہ ثلاثی مجرد کا آ گیا اس کا ترجمہ. اب باب تفعیل کو دیکھیں اس کے مقابلے میں، تاکہ ہمیں مزید تفصیل سے سمجھ آ جائے. باب تفعیل میں ہم صدقہ، پہلے صدقہ کو دیکھیں. یہ صدقہ، صدقہ کیا ہے؟ تشدید، عین کلمے کے اوپر، دال کے اوپر تشدید ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ باب تفعیل میں سے صدقہ. ٹھیک ہے، صدقہ کا مطلب ہے تصدیق کی، تصدیق کرنا، تصدیق کی. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ باب تفعیل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ ہوا کی، ہوا کی ضمیر چھپی ہے. صدقہ، ٹھیک ہے نا، اس نے تصدیق کی، اس نے تصدیق کی. اب اس میں ہمیں مفعول کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. اب ثلاثی مجرد میں دیکھیں مفعول نہیں ہے، بس فاعل مرسلون آ گیا اور اس سے جملہ مکمل ہو گیا. لیکن وہ صدقہ اور اس نے تصدیق کی، اس کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہے. کس کی تصدیق کی؟ یعنی جس چیز کی تصدیق کی ہے وہ مفعول بنے گا، اس کا بھی ہونا ضروری ہے. تو باب تفعیل میں متعدی مفعول ہونا ضروری ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ مرسلین منصوب ہیں، یہاں مرسلون حالت رفع میں، یہی مرسلون جو ہے مرسلین بن گیا ہے اور حالت نصب میں آ گیا. حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، تو یہ اس کا مفعول بن گیا. وصدق المرسلین، اور رسولوں نے کیا کہا؟ تصدیق کی. اس نے تصدیق کی رسولوں کی. وصدق، اور اس نے تصدیق کی، کس کی؟ رسولوں کی. اس میں اب مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے باب تفعیل میں.
آگے دیکھتے ہیں اگلی مثال. ثلاثی مجرد حکمہ، یہ ثلاثی مجرد ہے، فعل ماضی ہے، باب نون ہے. اب اس کو دیکھیں، یحکمو، یحکمو یہ اس کے مضارع کا صیغہ ہے. حکمہ یحکمو، یحکمو ان اللہ یحکمو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ تو آ گیا ثلاثی مجرد. اب باب تفعیل میں جائیں گے. یحکمون، یہ کاف، یہ کا کو چھوڑ دیں، یحکمون، یحکمون کو دیکھیں، یحکمون یہ باب تفعیل فعل مضارع، اس کی گردان میں جائیں گے. گردان میں جائیں گے تو کیا آئے گا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں باب کون سا ہے؟ باب تفعیل ہے. اس میں جو ہے آپ صیغہ کون سے ہے؟ جمع مذکر غائب، یحکمون، ٹھیک ہے نا، ہم کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا آئے گا؟ یحکمون. یحکمون کا معنی منصف بنانا، منصف بنانا، وہ منصف بنائیں گے، وہ منصف بنائیں گے. یحکمون، یحکمون کا صرف ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ منصف بنائیں گے. یحکمون صرف ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ منصف بنائیں گے. کا، یہ کا مفعول بن رہا ہے یہاں پہ. ضمائر متصلہ ہے نا، ضمائر متصلہ جو ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے. کس کو بنائیں گے؟ آپ کو، آپ کو، وہ آپ کو منصف بنائیں گے. یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پہ مفعول آ جائے گا کا. تو یحکمون کا وہ آپ کو منصف بنائیں گے. اب یہ دیکھیں، علم القرآن، علم القرآن، علم یہ آ گیا آپ کا باب تفعیل، تشدید آ گئی ہے نا. علم، علم القرآن، قرآن، قرآن جو ہے القرآن کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے. اس کا مطلب ہے یہ مفعول بن کے آ رہا ہے. علم القرآن، الرحمن، الرحمن نے قرآن سکھایا. ترجمے کی طرف توجہ ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، ٹھیک ہے. علمہ البیان، اب علمہ سکھایا، البیان اسے، بیان، بیان کرنا، بولنا، تو علمہ البیان یہ بھی آ گیا ہے. اور اس کو سکھایا، بیان، بیان جو ہے، تو یہ ہو گیا ہے تدریج کے ساتھ، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ کر کے قرآن سکھایا. یہ دوسری دیکھیں، وکلم اللہ، وکلم، کلم یہ بھی باب تفعیل ہے. وکلم اللہ، ٹھیک ہے نا، اور بات کرنا، بات کرنا، اللہ نے بات کی، ٹھیک ہے نا، گفتگو کی. وکلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. تکلیماً یہ اس کا مصدر آ گیا ہے، تکلیباً. ہم اس پچھلے چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے لیکچر میں. تکلیباً یہ مفعول مطلق آ رہا ہے. مفعول مطلق، مفعول مطلق کے دو معنی ہو سکتے ہیں. دیکھیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، مطلب ہے 100% گفتگو کی ہے، فعل بہتر طریقے سے ہوا ہے، جس طرح ہونا چاہیے. تکلیماً جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے واقعی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. دو ہو سکتے ہیں اس کے مصدر. اس کے یہ جو فعل ہے اس کا جو مصدر آتا ہے تکلیماً مفعول مطلق بن کے آتا ہے. اس کے دو معنی ہیں کہ اس نے ایسی بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی پرفیکٹ. اور اس کا دوسرا مطلب کہ واقعی حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی. باب تفعیل سے فعل امر کی گردان بنانا. فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. تو 3 صیغے مذکر حاضر کے اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے. تو اس کا بنانے کا آسان طریقہ ہے، علامت مضارع ہٹا کے اس کو مجزوم کر لیں، بس آپ کا فعل امر تیار ہو جائے گا. تو تفعلو، تفعلو سے کیا بن جائے گا؟ فعل، فعلا، فعلو، فعلی، یہاں سے نون اعرابی گر گیا.
فعلا اس سے بھی نون اعرابی گر گیا، اس سے بھی نون اعرابی گر گیا اور یہ بھی گر گیا اس سے. تو فعلنا یہ نون نسوہ ہے، یہ گرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا فعلنا، یہ آپ کی فعل امر کی گردان آ گئی ہے. اب ہم نون زال لام لے لیتے ہیں. نزل اتارو، ٹھیک ہے نا، تم اتارو. نزل اتارو، اتارو کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارو. نزلا نزلو، نزلی نزلا نزلنا. کبر، دیکھیں کبر یہ آ گئی ہے. کبر کا مطلب ہے بڑائی بیان کیجئے، سورۃ المدثر میں. طاہر پاک کیجئے، یہ فعل امر کی مثالیں ہیں. باب تفعیل لائے نہیں، یہ تو آسان ہے. لائے نہیں جو ہیں حروف جازمہ میں سے ہیں. کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو یا التجا ہوتی ہے یا دعا کی جاتی ہے نا. فعل مضارع کو اخف کر لیں، بس فعل مضارع کو صرف اخف کر لیں تو آپ کا بن جائے گا لائے نہیں. تنزلو سے کیا ہو جائے گا، تنزلو سے کیا ہو جائے گا، اخف کریں گے لا تنزل. ٹھیک ہے نا، لا تنزل. تو یہ ہو جائے گا، یہ آسان ہے باب تفعیل یہ لائے نہیں کا. فعل امر میں کیا کریں گے، اخف کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فعل علامت مضارع کو ہٹائیں گے. اس میں صرف اخف کر دیں اور لائے نہیں ہو جائے گا. اب باب تفعیل سے ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنائیں گے. یہ بھی آسان ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے آسانی سے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اس کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیں. فعلا تو اس سے کیا بن جائے گا، فعلا. وہی اصول ہیں پرانے والے. لام کلمے پر زبر ہی رہے گی. ماضی مجہول میں یہ لام کلمہ جو ہے نا اس میں زبر ہی رہے گی، اور جو مضارع میں ہے وہ پیش رہے گی. ٹھیک ہے، ماضی میں یہ عین کلمے کے اوپر زبر ہے نا، عین کلمے کے اوپر زبر ہے. ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر لے آئیں گے، زبر کو زیر کر دیں گے، اور مضارع میں جو زیر ہے اس کو زبر کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، زبر کر دیں گے. اور یہ جو ہے نا عین کلمہ ہمیشہ مفتوح آتا ہے مضارع میں، عین کلمے پر کے نیچے زیر لگا لیں. اور آخر میں کیا کریں گے، پیچھے ساکن قائم رہے گی. ٹھیک ہے نا، ساکن ہیں تو قائم رہے گی، اگر نہیں ہے تو باقی جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں نا ان کو پیش دے دیں. جتنے بھی ماضی میں جتنے بھی حرکت والے حروف ہوتے ہیں نا، حرکت جن پہ ہوتی ہے ان کو پیش دے دیں. اور مضارع میں کیا کریں گے، پیچھے صرف جو علامت مضارع ہے نا اس کو پیش لگا دیں. بس مضارع مجہول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. فعلا، فعلا سے کیا بن جائے گا، یہ اس کا ماضی مجہول بن جائے گا. فعلا، فعلا سے فعلا. مثال دیکھ لیں. اور یفعلو، یفعلو مضارع بن جائے گا یفعلو. نزلہ سے کیا بن جائے گا، اس نے اتارا. نزلہ سے کیا بن جائے گا، نزلہ. ٹھیک ہے نا، نزلہ اسے اتارا گیا. مضارع کو دیکھیں، ینزلو وہ اتارے گا، ینزلو اس سے مجہول کیا بن جائے گا، ینزلو، ینزلو وہ اتارا جائے گا. آسان ہے اس لیے میں نے اس کو جلدی جلدی آپ کے سامنے سے گزار دیا. اس کو آگے دیکھیں. باب تفعیل سے فعل مضارع مجہول کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں. سب سے پہلے آپ دیکھیں ان یقتلوا، پھر آپ دیکھیں او یسلبو، پھر دیکھیں او تقطع. ان تینوں کو دیکھیں. اب یہاں پہ ان تینوں کو دیکھیں، ان یقتلوا، او یسلبو، او تقطع. ان کے روٹ لیٹرز پہلے دیکھیں، قاف تا لام، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، یہ اس کے روٹ لیٹرز، اور یہ اس کے روٹ لیٹرز مادہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں ان یقتلوا، یقتلوا یہ ان جو ہے حروف ناصبہ میں سے ہیں، نصب دیتے ہیں، ان، لن، اذن، کئی، حتی، لام. تو یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں حروف ناصبہ، یہ اس کو نصب میں لے جاتا ہے. تو یہ اصل میں تھا یقتلون. تو یقتلون نون جو تھا اس ان کی وجہ سے حرف ناصبہ کی وجہ سے نون تھا، نون اعرابی وہ گر گیا، تو یہ منصوب ہو گیا. یسلبو یہاں پہ بھی یسلبون تھا، اس کی وجہ سے حرف ناصبہ کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا. تقطعو تھا یہاں پہ، عین کے اوپر پیش تھی لیکن اس کی وجہ سے
حالت نصب میں چلا گیا، زبر آ گئی ہے، پہلے پیش تھی زبر آ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یا علامت مضارع ہے، یہاں پہ یسلبو یہاں پہ بھی یا جو ہے علامت مضارع ہے، تا جو ہے یہاں پہ یہ بھی علامت مضارع ہے، اور یہ جو ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، اور یہ بھی فعل مضارع ہے۔ یہاں پہ عین کلمے کے اوپر شد ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ باب تفعیل میں سے ہیں، باب تفعیل کا فعل مضارع کا کون سا باب تفعیل ہے، تو یہ تینوں کے تینوں جو ہیں باب تفعیل میں سے ہیں۔ یقتلو، یقتلو تا کے اوپر دیکھیں عین کلمے کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، باب تفعیل میں سے فعل مضارع مجہول ہے، یہ تینوں فعل مضارع مجہول ہے۔ اچھا اب اس کی وہ دیکھتے ہیں جو فاعل ہے اس میں چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ضمیر کی صورت میں۔ تو یقتلو، یقتلو اس کو مضارع کی گردان میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ کون سا صیغہ ہے، یہ تیسرا صیغہ ہے، یعنی جمع مذکر غائب یقتلو، تو اس میں کون سی ضمیر چھپی ہے، ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ یہ بھی یسلبون جمع مذکر غائب، اس میں بھی ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کون سی ہے، تقطع، تقطع، اب یہ پوری آیت کو دیکھنا پڑے گی، او تقطع، اس کے آگے دیکھیں کیا ہے، ایدیہم، ایدیہم کا مطلب ہے ان کے دونوں ہاتھ، ہاتھ ہیں، ہم نے واحد جمع میں پڑھ چکے ہیں، واحد جمع میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمارے انسانی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں جوڑے جوڑے کی صورت میں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ مؤنث ہے۔ تو مؤنث کا مطلب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مؤنث ہے، اس میں ہیا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہیا یعنی واحد مؤنث غائب، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے اس میں، اور ہیا کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے۔ صیغہ کون سا ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ تو اب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں، ان یقتلوا کہ وہ قتل کیے جائیں، کہ وہ قتل کیے جائیں، او یسلبوا یا پھانسی دی جائے، او تقطع، تقطع کاٹنا، یا کاٹے جائیں۔ تو یہ ہو گئے باب تفعیل میں فعل مضارع مجہول کی مثال۔ اب باب تفعیل کا اسم الفاعل اور اسم المفعول آسان ہے۔ اسم الفاعل یفعل سے کیا آ جائے گا، علامت مضارع ہٹا کے میم لگا لیں گے، پیش والی میم لگا لیں گے، اور آخر میں پیش لگا لیں گے اس کو تنوین، ٹھیک ہے نا، تنوین لگا لیں گے، ڈبل پیش لگا لیں گے، دو پیش لگا لیں گے، تو کیا ہو جائے گا، مفاعل، مفاعل، عین کے نیچے زیر آئے گا تو یہ فاعل ہوگا۔ اچھا یہ دیکھیں مضارع کا پہلا صیغہ لے لیں، ینزلو، ینزلو سے کیا کریں گے، علامت مضارع ہٹا دی، علامت مضارع ہٹا کے پیش والی میم لگا دیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ اسم الفاعل ہو جائے گا، منزل، اور آخر میں تنوین لگا لیں بس۔ عین کلمے کے اوپر عین کلمے پر زیر آئے گی اور آخر میں تنوین آ جائے گی، منزل، منزل، عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی تو یہ ہو جائے گا اسم الفاعل۔ اسم المفعول کیا ہوگا، ٹھیک ہے، نازل کرنے والا، نازل کرنے والا، فاعل آ گیا۔ اسم المفعول کیا ہے، اسم الفاعل کے عین کلمے پر زبر لگا دیں، اسم الفاعل کے عین کلمے پر صرف زبر لگا دیجیے تو یہ آپ کا اسم المفعول بن جائے گا۔ یہ اسم الفاعل ہے نا، منزل، تو منزل ہو جائے گا، منزل ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے، اور اسم مفعول ہو جائے گا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں۔ جس پر نازل ہوا ہو، منزل جس پر نازل ہوا ہو۔ باب تفعیل کا اسم الفاعل مذکر کی گردان دیکھ لیں۔ اچھا مفاعل، مرفوع حالت میں مفاعل ہو جائے گا، منصوب مفاعلن، اور مجرور مفاعل، تثنیہ کا آ جائے گا مفاعلان، مفاعلین اور مفاعلین۔ مرفوع حالت میں جمع کیا آ جائے گا، مفاعلون، مفاعلون آ گیا، اور حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گا، مفاعلین، مفاعلین۔ باب تفعیل اسم الفاعل مؤنث دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مؤنث دیکھ لیں، مؤنث کی گردان دیکھ لیں، مفعلتن حالت رفع میں، نصب میں مفعلتن، جر میں مفعلتن،
تسنیہ مفعلتان اور حالت نس اور جر میں کیا آئے گا مفعلتین مفعلتین، جمع میں کیا آ جائے گا مفعلاتن مفعلاتن۔ آپ نے جمع اور پڑھا ہوا ہے نا، واحد جمع تسنیہ، وہ پہلے لیکچر ہے تقریباً پہلا کہ دوسرا ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا آتن مفعلاتن، اور حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گا مفعلاتن مفعلاتن، ٹھیک ہے، یہ اسم الفاعل آ گیا۔ اس طرح آپ اسم المفعول بھی اس طرح بنا سکتے ہیں، صرف عین کلمے کے اوپر زبر آ جائے گا تو آپ کا یہ بن جائے گا اسم المفعول بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح یہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس چارٹ کو، فا عین لام، فعل ماضی فعل مضارع مصدر، اس کا کیا بنے گا فعل یفعل تفعیلا، ماضی مجہول اور مضارع مجہول کیا بنے گا فعل یفعل، فعل امر اور نہیں کیا بنے گا فعل لا تفعل، اسم الفاعل اسم المفعول مفعل مفعل، روٹ لیٹرز رکھ لیے نون زال لام، نزل ينزل تنزیلا، ٹھیک ہے، اس نے اتارا وہ اتارے گا، تنزیلا اتارنا مصدر آ گیا۔ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کیا بنے گا نزل ينزل ينزل، امر اور نہیں کیا بنے گا نزل لا تنزل، فاعل مفعول منزل 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 اتارنے والا، منزل جس کو اتارا گیا ہو۔ عین لام میم، علم يعلم تعلیما، علم يعلم، امر اور نہیں علم لا تعلم، فاعل اور مفعول معلم اور معلم، معلم اور معلم، معلم کا مطلب ہے پڑھانے والا، معلم جس کو پڑھایا جائے، مفعول بن رہا ہے یہاں پہ۔ اور یہ روٹ لیٹرز آ گئے ہیں، ان روٹ لیٹرز کو آپ خود کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ تمام ابواب ہے، 8 ابواب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 8 ابواب میں الحمدللہ ہم نے 2 ابواب پڑھ چکے ہیں، افعال باب افعال اور باب تفعیل، یہ دونوں ابواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ باب افعال میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، خصوصیات کیا پڑھی تھی، لازم کو متعدی بناتا ہے، متعدی بناتا ہے، اس میں مفعول ضرور ہوتا ہے، اور متعدی اگر ہو تو متعدی کو متعدی در متعدی بنا دیتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا باب افعال کا۔ فعل یفعل، تفعیل باب تفعیل میں کیا پڑھا تھا فعل یفعل، اس میں خصوصیات کون کون سی تھی، متعدی، وہی متعدی لازم سے متعدی بن جاتا ہے، اس میں ایک جو تھی بتدریج کے ساتھ، فعل جو ہے بتدریج کے ساتھ کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا، تعداد یا معنی میں بھی شدت پائی جاتی ہے، یہ بھی پڑھا ہے کہ شدت پیدا کرنے کے لیے مفعول میں یا تعداد، اس میں اندازہ یا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے 2 ابواب الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے جو ہیں انشاءاللہ جو ہیں تیسرا باب پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ باب جو ہیں ابواب جو ہیں یہ جب آپ پڑھیں گے سارے 8 پڑھیں گے، اور آپ اس کو بار بار جب پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے، بس یہ ہے کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ قرآن کھول کے ایک صفحہ ضرور پڑھ لیا کریں، آپ کے سمجھوئی قرآن کھولیں، اس کے 2 صفحے آپ کے سامنے آتے ہیں وہ ضرور پڑھ لیا کریں، اس میں آپ کو سمجھ پڑتی جائے گی کہ میں نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے، کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اصول وہ آپ کے ذہن میں پڑھتے، تو جتنا آپ پڑھیں گے اور اتنا ہی آپ کو جو ہے کوشش کریں، میں آپ کو اتنا زیادہ کام نہیں، تھوڑا کام ہے، آپ ایک صفحہ پڑھیں بس، اور اس میں آپ توجہ دیں کہ کیا کیا ہم پڑھ چکے ہیں، کون کون سی بات جو ہے آپ کو سمجھ آئے، تو یہ ابواب جو ہیں یہ بھی جب آپ پورے پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو قرآن پڑھنے میں آسانی سے قرآن جو ہے سمجھیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق قائم رکھے، اور ہمیں اللہ تعالی قرآن پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔